بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد شام میں حیۃ التحریر شام، جسے HTS کہا جاتا ہے، نے دمشق پر قبضہ تو کر لیا ہے، لیکن اسد حکومت کا خاتمہ ہونے پر جو شامی جشن منا رہے تھے، ملک کے تمام دڑوں پر مشتمل ایک غیر فرقہ وارانہ حکومت بننے کی جو امیدیں تھیں وہ اب دم توڑ چکی ہیں۔ کیا شام ٹوٹ جائے گا؟ کیا ایک بار پھر اس کی عوام کو خانہ جنگی کا سامنا کرنا پڑے گا، یا ترکی اس ملک کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لے گا تاکہ کردوں سے جان چھڑا سکے اور ان پر کنٹرول حاصل کر سکے؟ اسرائیل کو کیا ملے گا اور دیگر عرب ممالک کیا کریں گے؟ آج شامی عوام کی امیدیں کیسے ایک فریب میں تبدیل ہو رہی ہیں، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ شام میں غیر فرقہ وارانہ حکومت کے قیام کی امیدیں اب دم توڑ چکی ہیں۔ HTS کے سربراہ الجولانی نے جو دعوے دمشق پر قبضے سے قبل کیے تھے، ان پر خود ہی ادلب میں قائم کی گئی اپنی سالویشن حکومت کو عبوری حکومت کا درجہ دے کر خود ہی پانی پھیر دیا ہے۔ شام میں گزشتہ جمعے کے بعد حیرت انگیز تاریخی واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ اسد حکومت کے تحت قید ہونے والے شہری آزاد ہو گئے ہیں، شامی خاندان جلا وطنی سے واپس آ رہے ہیں، شام اور یورپ کے ارد گرد ملکوں میں مقیم لاکھوں شامی پناہ گزینوں کا بھی اپنے وطن واپسی کا خواب پورا ہوتا دکھائی دے رہا ہے، چاہے یہ واپسی محض سیر و سفر کے لیے ہی کیوں نہ ہو، لیکن کچھ عرصہ قبل ایسا ممکن بھی نہیں تھا۔ بشار الاسد کی شامی حکومت 5 غیر ملکی قابضوں میں سے 2 غیر ملکی قابض قوتوں کی بدولت کھڑی تھی۔ ایرانی مداخلت اور کچھ ناگزیر وجوہات کی وجہ سے 1 دہائی قبل اسد خاندان کی حکومت زوال سے بچ پائی تھی۔ بیرونی حمایت ختم ہو جائے تو کٹ پتلی حکومتیں ہمیشہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ طالبان کی پیش قدمی کے دوران کابل کی کٹ پتلی حکومت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، اور اب شام کی حکومت کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یوکرین حملے کی دلدل میں پھنس جانے کی وجہ سے روس نے شام سے اپنی افواج کا انخلا شروع کر رکھا تھا، جبکہ اسرائیلی حملوں سے لبنانی حزب اللہ کو شدید نقصان پہنچا، اور ایران نے بھی محتاط رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہ عوامل تھے جو اسد خاندان کی حکومت کے خاتمے کا سبب بنے۔ افغان اور شامی معاملات میں بہت بڑا فرق ہے۔ HTS طالبان کے مقابلے میں بہت کمزور ہے۔ اسد خاندان کی حکومتی فوجیں کسی طاقتور دشمن کے خوف سے نہیں گریں، بلکہ اس لیے گریں کہ اس کے پاس حکومت کا دفاع کرنے کا حوصلہ ہی نہیں تھا۔ فرقہ وارانہ بنیادوں پر قائم کی گئی فوج کے پاس اسد خاندان کے کنٹرول کے لیے لڑنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ان کی تنخواہیں بہت کم تھیں، اور 50% اضافے کا اعلان بھی ایک ناکام کوشش ثابت ہوا۔ شام کی موجودہ صورتحال طالبان کی فتح کے بعد افغانستان سے بہت مختلف ہے۔ HTS صرف شام کے کچھ علاقوں کو کنٹرول کرتی ہے، اور کچھ حصے میں اس کا کنٹرول بہت کمزور ہے۔ خاص طور پر دارالحکومت دمشق کے آس پاس کے علاقوں میں اس کا کنٹرول نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس وقت متضاد ہی نہیں بلکہ دشمن قوتوں کے زیر قبضہ کئی علاقوں میں تقسیم ہے۔ اسرائیل کے زیر قبضہ گولان کی پہاڑیاں ہیں، جہاں صہیونی ریاست نے بفر زون میں توسیع کے لیے موقع سے فائدہ اٹھایا، اور 1981 میں شامی حکومت کے زیر کنٹرول دیے گئے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ ترک قبضے کے تحت شمالی سرحد پر 2 علاقے ہیں جن کے ساتھ سیرین نیشنل آرمی تعینات ہے۔ شمال مشرق میں دریائے فرات کے مشرق کا علاقہ کرد تحریکی سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے کنٹرول میں ہے۔ امریکی حمایت یافتہ آزاد افواج دریائے فرات کے جنوب میں ایک بڑے علاقے پر قابض ہیں۔ جنوبی علاقے میں درا کے علاقے کی وہ افواج قابض ہیں جنہوں نے اسد حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی۔ ان افواج میں کچھ روسی سرپرستی میں تھیں، اور سویدا کے علاقے میں عوامی تحریک سے ابھرنے والی قوتوں نے اکٹھے ہو کر جنوبی آپریشنز روم تشکیل دیا، جو شامی عرب مسلح دڑا ہے اور عوامی جمہوری تحریک سے سب سے زیادہ قریب جڑا ہوا ہے۔ مستقبل کے حوالے سے دیکھا جائے تو پہلا مشاہدہ یہ ہے کہ ان تمام دڑوں کے کسی ایک اتھارٹی کے تابع ہونے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ کرد تحریک کو
ایک طرف رکھ کر ارب دڑوں تک بھی محدود رہیں تب بھی ایسا ممکن نہیں لگتا۔ ایچ ٹی ایس کے ساتھ دیرینہ تعلقات رکھنے والا ترکی بھی اپنے قبضے اور اپنی کٹھ پتلیوں کو اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک وہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر لیتا۔ دوسرا مشاہدہ یہ ہے کہ جو لوگ ایچ ٹی ایس اور احمد الشرع عرف الجولانی کے سلفی جہاد سے غیر فرقہ وارانہ جمہوریت میں تبدیلی کی امید رکھتے تھے یا اس پر یقین رکھتے تھے، وہ اب سمجھنے لگے ہیں کہ وہ فریب میں مبتلا تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ ایچ ٹی ایس اپنی ظاہریت کو تبدیل کرنے اور جمہوری اور غیر فرقہ وارانہ مستقبل کے امکانات ظاہر نہ کرتی تو اسد حکومت کی جگہ لینے کے قابل نہ ہوتی۔ اس صورت میں حمص سے دمشق تک مقامی قوتیں اس کی شدید مزاحمت کرتیں۔ اب جولانی نے عجلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ادلب کے علاقے پر حکمرانی کرنے والی اپنی سالویشن حکومت کو شام کی نئی حکومت قرار دیا ہے۔ اس اقدام نے ان لوگوں کو مایوس کر دیا ہے جو ان سے مخلوط حکومت کے لیے بنائے جانے کی توقع رکھتے تھے۔ ادلب کے مکینوں نے صرف 8 ماہ قبل ایچ ٹی ایس کے ظلم کے خلاف احتجاج کیا تھا اور الجولانی کا تختہ الٹنے، جبر کے آلات کو تحلیل کرنے اور قیدیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔